السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ خیریت سے ہیں؟ رمضان کی پہلی سحری آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ اور جی میں یہ ایپیسوڈ سحری کے بعد ہی شوٹ کر رہی ہوں، اور دعا ہے کہ سارے روزے اور عید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر خیریت سے لے کے آئے۔ اچھا، میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ میں آج کنٹینیو کروں گی اس ایپیسوڈ میں ایک اصلی کہانی، اور یہ جو کہانی ہے مطلب اگین اٹس سبق آموز واقعہ آپ کہہ لیں، کہ کوئی کس طرح اپنی کسی جیلسی میں اپنے کسی بھی مقصد کے لیے کسی اور کا جو ہے گھر خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کیسے کرتا ہے، اور کیا وہ اس کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ تو میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہے، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، بیکاز مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور وہ انسان جس کا آپ کے گھر میں آنا جانا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہ کوئی اسٹرینجر تو نہیں ہوتا، آپ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں، اور وہی انسان اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ کرے تو آپ کو یقین نہیں آتا۔ لیکن یہ جو میری دوست ہیں ان کے ساتھ یہ ہوا، تو میں آج آپ کو یہ واقعہ سناتی ہوں۔ ان کے گھر انہوں نے رکھی ایک ٹیوٹر کہ وہ آ کے جو ہے بچوں کو پڑھائیں۔ تو شروع میں تو مطلب سب کچھ ٹھیک تھا، اور مطلب وہ بچوں کو پڑھانے بھی آتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ ان کی جو میری فرینڈ ہے ان سے بہت دوستی ہو گئی، اور آپ کہیں کہ مطلب بہت گھل مل گئی، سب سے بچوں سے ہی بڑی دوستی ہو گئی، جیسے ایک آپ کہیں کہ گھر کا فرد ہی جو ہوتا ہے نا، وہ مطلب بن گئی کہ کہیں اگر جانا ہے کہیں تو وہ ساتھ جاتی تھیں، یا مطلب کوئی پلان ہے تو شی یوز ٹو بی اے پارٹ آف اٹ۔ پھر جو میری فرینڈ کے جو مدر ان لا تھیں، آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کا ایک ڈفرینٹ نگاہ ہوتی ہے لوگوں کو دیکھنے کی، جو کہ ذرا تھوڑا میں کہوں گی کہ ان ایکسپیرینسڈ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ تو وہ جب پہلی دفعہ میری فرینڈ کے گھر آئیں تو مطلب ان کی ساس نے بولا کہ یہ گھر کیوں اس طرح آئی ہیں پڑھانے، آپ تو پہلے ان کے گھر بچوں کو بھیجتی تھی نا۔ تو اس وقت ان کو نا ذرا مطلب برا لگا میری فرینڈ کو، کہ مطلب دیکھیں اس طرح کیوں کہہ رہی ہیں، اچھی ہیں اور مطلب میری بڑی اچھی فرینڈ بھی بن گئی ہے، تو انہوں نے مطلب بات یہاں وہاں گول کر دی۔ لیکن اس دن ان کی ساس نے دیکھ لیا تھا کہ مطلب بعد میں کیا ہونے والا ہے، اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی کوائٹ کریزی اینڈ ٹیریفائنگ۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ مطلب اب جو میری دوست ہیں ان کو بھی ذرا مطلب تھوڑا شک ہونا شروع ہو گیا کہ مطلب سم تھنگ از ناٹ رائٹ، اور وہ جب آتی تھی وہ پڑھانے کے لیے تو مطلب اس طرح ہونے لگا کہ مطلب بچوں کے بیچ میں آرگیومنٹس شروع ہو گئے، میری دوست اور ان کے ہسبینڈ کے بیچ میں اس طرح سے آرگیومنٹس شروع ہو گئے، جو کہ مطلب پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ سب ایک دوسرے کو آپ کہیں کہ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اور مطلب پہلے جو چیزیں نہیں ہوتی تھیں وہ اس طرح جو ہے وہاں ہونا شروع ہو گئی۔ تو دیٹ لیڈی واز کمنگ، وہ آہستہ آہستہ جو ہے بیچ میں مطلب شی واز ٹرائنگ ٹو کاز اے رفٹ، کہ میں سب کو فیملی کو آپس میں جو ہے ایک آپ کہیں کہ کریک سا ڈال دوں یا ان کو دور کر دوں ایک دوسرے سے۔ تو خیر اس کے بعد پھر ان کو ذرا تھوڑا سا اور 2-3 اس طرح کی چیزیں ہوئیں، تو جو میری دوست تھی انہوں نے فائنلی یہ کہا، مطلب شی ڈیسائیڈڈ کہ مطلب اب میں ان کو اپنے گھر نہیں بلاؤں گی۔ حالانکہ اس وقت تک انہوں نے کہا کہ میری ان سے بہت اچھی، بالکل ایک آپ کہیں کہ بیسٹ فرینڈز والی جو ہے نا دوستی ہو گئی تھی، سب باتیں شیئر کرنا، مطلب ان کو برتھ ڈے پریزنٹس دینا، اور مطلب شی ہیڈ ایکسیس ٹو آل دا رومز ان دیٹ ہاؤس، اینڈ ایون ہر بیڈ روم، جو میری دوست کا جو بیڈ روم تھا وہاں بھی ان کا ایکسیس تھا۔ سم ٹائم وہ کہتی تھی کہ نہیں میں یہاں جو ہے پڑھاؤں گی۔ خیر پھر یہ ہوا کہ مطلب جب فائنلی شی واز ناٹ الاؤڈ ٹو کم، ان کو کہا گیا کہ اب آپ نہیں آئیں، تو اس کے بعد سے یہ ہوا کہ مطلب میری دوست نے ذرا تھوڑا سا کافی اپنے ہسبینڈ میں بھی ایک بیہیویئر تھوڑا چینج دیکھا، کہ وہ بہت ایگریسو وہ رہتے تھے، مطلب پہلے ہی واز اے ویری کام پرسن، تھوڑی تھوڑی بات پہ جو ہے وہ غصہ کرنا شروع ہو جاتے تھے۔
لیکن دیکھیں میرا آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اگر وہ دل کا اچھا ہے یا اگر وہ انوسنٹ ہے، اس کو آپ وقتی طور پہ نقصان آپ اس کو پہنچا بھی سکتے ہیں یا آپ اس کو کوئی ایموشنلی ہرٹ کر بھی سکتے ہیں، لیکن آئی فیل کہ اگر کسی انسان کا اچھا انٹینشن ہوتا ہے نا تو اس سے آپ بہت دیر تک نا آپ اسے مطلب پنگا نہیں لے سکتے، بیکاز دا گڈ فورسز آر ود دیٹ پرسن، یا اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں وہ اس کے دماغ میں ایسا کوئی انٹیوشن یا ایسی کوئی چیز ڈال دیتے ہیں کہ یو نو سم تھنگ از رانگ، اور اینٹناز ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو میری دوست ہے نا، شی از ویری انوسنٹ، مطلب شی ٹرسٹس ایوری ون ویری ویری ایزلی، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تھوڑا سا انٹیوشن بھی دیا ہے کہ یو نو سم تھنگ از ناٹ رائٹ، یا ڈو دس یا ڈو دیٹ، یا مطلب ان کو جو ہے اس طرح سے کچھ خواب بھی آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ معنی خیز ہوتے ہیں۔ تو جب فائنلی وہ جو خاتون تھی جو پڑھانے آ رہی تھی، جب ان کا مطلب گھر میں داخلہ بند کر دیا گیا یا مطلب وہ جب نہیں آئیں، تو میری دوست نے بتایا کہ مجھے جو ہے مطلب ایسی جگہیں جیسے آپ کہہ لیں گے جہاں بجلی کا میٹر لگا ہوتا ہے، تو وہ میٹر سارے نکالے گئے کیونکہ تھوڑی کوئی رینوویشن وغیرہ کرنی تھی، وہ ایک بہانہ بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ جب میٹر نکالے گئے اس کے پیچھے بہت زیادہ تعویذ پڑے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے جو ٹیلی ویژن ٹرالی تھی جو کہ ان کے بیڈ روم میں تھی، اس کے پیچھے سے بہت زیادہ جو ہیں تعویذ ملے، عجیب سے جو پتلے ہوتے ہیں جس کے اندر سوئیاں کسی نے پیئرس کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سوئیاں ملی، اور وہ کہتی ہیں کہ تعویذ پہ باقاعدہ ان کا نام لکھا ہوا تھا، ان کے ہسبینڈ کا نام لکھا ہوا تھا، جنہوں نے کیا تھا ان کا نام لکھا ہوا تھا، اور ختم شد لکھا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ وہ ایک لینگویج لکھی ہوئی تھی جو کہ اپیرنٹلی دیکھنے میں آپ کو عربک لگتی ہے لیکن وہ ہوتی نہیں ہے۔ تو میں نے جو تھوڑی بہت مطلب میری ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ دیکھیں اگر تعویذ ریویل ہو جائے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ تعویذ کدھر ہے، تو اٹس اے گڈ تھنگ، اٹس اے گڈ سائن، بیکاز پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں اس کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں تعویذ کو، جو صرف طریقہ ہوتا ہے یا تو اس کو برن کیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیا جاتا ہے، لیکن تعویذ کا ملنا شرط ہے، اور وہ ایسی ہی جگہوں پہ گاڑا جاتا ہے کہ جہاں ہر روز جو ہے نا مطلب آپ کی نظر نہیں جاتی یا صفائی نہیں ہوتی۔ پھر یہ ہوا کہ ان کو اپنی گاڑی سے بھی ایک تعویذ ملا، اس پہ بھی یہ سب لکھا ہوا تھا۔ اچھا، ان کے جو ایک پیر صاحب ہیں وہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں، تو جب انہوں نے ڈیفینیٹلی، بلکہ انہوں نے مجھے یاد ہے کہ دکھایا تھا، ایک امیج بھیجا تھا، انہوں نے ان کو اس تعویذ کی پکچر جو ہے نا وہ بھیجی، تو انہوں نے کہا جی یہ تو صاف اس چیز کا تعویذ ہے کہ مطلب ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں جو ہے بالکل سپریشن ٹائپ ہو جائے۔ تو وہ بہت ڈر گئی، کیونکہ دیکھیں ایسی کوئی چیز ایک تو آپ کے گھر میں آپ کو ملے، اور پھر کسی ایسے انسان سے جس کو آپ اپنا دوست سمجھتے تھے یا کچھ، تو وہ مطلب بہت زیادہ ڈر گئی۔ لیکن یہ اگین اچھی بات ہوئی کہ مطلب انہوں نے کہا کہ مطلب شکر ہے کہ مجھے بہت جگہوں سے جو ہے نا تعویذ ملے اور میں سارے ان کو جو ہے نا ڈسپوز آف کرتی گئی۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں نا تو مجھے بہت ہی اس طرح کے نا عجیب سے خواب آتے تھے۔ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا کہ میں ایک غار کے اندر ہوں، اور اس میں ایک کوئی عجیب سے نا ایک بابا جی سے کھڑے ہیں، اور انہوں نے خواب کے اندر انہوں نے میرے اوپر کوئی راکھ یا ایسی کوئی چیز پھینکی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے جب میں اٹھی اور جب وہ کوئی بھی جو چیز تھی بہت چپتی ہوئی چیز تھی، کہتی ہیں جب میں اٹھی مجھے واقعی میں بہت سخت جو ہے نا میرے منہ کے اوپر یا جہاں جہاں وہ چیز پھینکی تھی خواب میں، کہتی ہے کہ میرے آئی ہیڈ اے ویری بیڈ پین، وہ ان کو سیرنگ سا جو ایک ہوتا ہے نا سخت قسم کا درد انہیں فیل ہوا۔ پھر انہوں نے پھر سے ایک دو دن بعد خواب دیکھا کہ وہی جو ہیں عجیب سے جو وہ ایک ہیں بابا جی سے وہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے بلیک کپڑوں میں، اور اس کے کندھے پہ ایک چیل نما پرندہ ہے، چیل، ٹھیک ہے، اور وہ جو چیل ہے نا وہ اڑتی بھی آتی ہے، اور وہ ان کو نا اس طرح کر کے اپنے جو ہے چونچ یوں کر کے نا اسکریچز مار کے جاتی ہے، اور جب وہ اٹھی تو ان کے بازو کے اوپر اصلی میں اس طرح کے ناخن یا چونچ والے جو ہوتے ہیں نا اسکریچز وہ پڑے ہوئے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہوا کہ انہوں نے
اپنے ہسبینڈ کو ایک ہی ٹائم پہ 2 جگہ دیکھا کہ جیسے وہ کہتی ہے میں اٹھی سوتے میں سے، میں نے دیکھا کہ مطلب وہ بستر کا جو ایج ہے اس پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سامنے صوفہ ہے اس پہ ہی بیٹھے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ایسی مطلب ہو سینیریو ہو، لیکن الحمدللہ وہی بات کہ دیکھیں مطلب آئی آلویز سے کہ جو ایک وہ بڑا مشہور ہے کہ گڈ ورسز گڈ جو ہوتا ہے اٹ آلویز ٹائمس اوور ایون۔ تو وہ کہتی ہے کہ مطلب جب میں بھی آدھی نیند میں تھی، جب میں نے دونوں سائڈ پہ دیکھا کہ میرے ہسبینڈ ہیں اور شی جسٹ اگین اسٹارٹیڈ ریسائٹنگ اپنے اذکار، قرآن کی آیتیں، آیت الکرسی، اینڈ دین ون آف دیم ڈسپیئرڈ، تو ڈیفینیٹلی دیٹ واز اے رانگ ون۔ تو وہ مطلب ایسی ان کو نا چیزیں آنے لگی نظر۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مطلب کافی وہ اگر کوئی ایسی کوئی چیز مطلب بتائی جاتی تھی کہ بھائی یہ تعویذ میں لائیے، وہ تو کہتے تھے کہ نہیں نہیں یہ مطلب تم نے رکھ دیا ہوگا یا اس طرح ہوگا، کہ مطلب وہ ہی واز ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ کہ مطلب دیر از سم تھنگ رانگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی دیکھیے مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ دے ہیو اے ویری گڈ ویری اسٹرانگ بانڈ۔ تو یہ تھا کہ مطلب جب ایسی کوئی چیز ہوتی تھی یا ایون اف دا ہسبینڈ فاؤنڈ سم تھنگ دے آلویز شیئر، آپس میں وہ شیئر کرتے تھے کہ بھائی یہ بات ہے، اینڈ دے کلیئرڈ اٹ اپ وچ واز اے ویری گڈ تھنگ۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا کہ ان دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا، میری دوست نے اور ان کے ہسبینڈ نے، کہ ایک بہت ہی جنگلی سی جو ہے نا وہ بلی ہے اور وہ جو ہے ان کے ہاتھ پہ زور سے کاٹ رہی ہے۔ دونوں نے خواب دیکھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور خواب یہ دیکھا کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا جو مزار ہے اس پہ وہ کھڑی ہوئی ہیں، جو 11ویں شریف کا جو ایک وہ تہوار ہوتا ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ وہاں کھڑی ہوئی ہیں اور مطلب اللہ تعالیٰ سے نا بہت گڑ گڑا کے دعا مانگ رہی ہیں کہ آپ میری مدد کریں، مجھے اس چیز سے جو ایک مینٹل ٹینشن ہے، مینٹل بھی اسٹریس ہے میرے اوپر، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے جو ہے نجات دلوائیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے خواب میں نا میں نے ایک بہت کلیئر آواز سنی کہ مجھے کسی نے کہا کہ دیکھو بی بی تم اپنا کام کرو، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، تم اذکار وغیرہ پڑھو، قرآن شریف وغیرہ پڑھو، مطلب جو تم کر سکتی ہو نا تم اپنا کام کرو، اور یہ جو کر رہے ہیں نا یہ اس کے آگے ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مطلب اس کے بعد سے یہ ہوا کہ مطلب پھر جو ہے ان کو یہ تعویذ وغیرہ جہاں جہاں کونے خدروں میں دیکھے چھپے ہوئے تھے وہ ان کو سب ملنا شروع ہوا۔ اور یہاں میں نے ذرا تھوڑا سا ایک پتہ کیا تو اب میرے علم میں تو یہ بات آئی ہے اور واللہ عالم، لیکن کہ دیکھیں جو کالا علم جو کرتے ہیں نا ان کے پاس ہوتے ہیں موکل، وہ ان سے یہ سارے کام کراتے ہیں، کیونکہ وہ تعویذ ایسی جگہ پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلیں مطلب دیکھیں اگر کسی گملے کے نیچے رکھا ہے کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کسی انسان نے رکھ دیا، لیکن ایسی ان امیجنیبل پلیسز جیسے میٹر کے پیچھے یا کسی بہت پتلی سی ایک آپ کہہ لیں کریک کے بیچ میں، اس طرح کی چیزوں میں، وہاں جہاں کے مطلب انسان نہیں سوچ سکتا کہ کوئی اور انسان وہاں گھس بھی سکتا ہے، تو وہاں پھر یہ ان کے جو موکل ہیں نا وہ یہ رکھ کے آتے ہیں تعویذ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میرے مطلب دل کو بڑا سکون ملا کہ بھائی دیکھو آئی ایم آن دا رائٹ ٹریک، اور کہتی ہیں کہ مجھے بہت بہت زیادہ جو ہے نا چیزیں ریویل ہوئیں۔ پھر ان کو پڑھائی بھی جو ہے کرنے کو دی گئی اور انہوں نے کہا کہ اور جو تھے نا کافی تعویذ وہ آئے۔ پھر ان کو کسی نے کہا کہ آپ جائیں گولرا شریف صاحب، گولرا جو مزار ہے اس پہ آپ جائیں، اور وہاں جو ہے 7 جو وہاں ایک بیری کا درخت ہے اس کے آپ 7 پتے لے کے آئیں، ان کو آپ ابالیں اور اس کا جو پانی ہے نا اس سے آپ نہائیے۔ ان کے مطلب جو ہسبینڈ ہے ان کو یہ بات بولی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا ادھر اور وہاں مطلب وہ بس کھڑے ہوئے تھے، تو آؤٹ آف نو ویئر کوئی ایک جو مزار کے ان کے خادم تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ لیں، انہوں نے اپنی مٹھی کھولی تو اس میں 7 بیری کے پتے تھے۔ تو اس کے بعد وہ جو خادم تھے وہ غائب ہو گئے ایک دم، اور مطلب وہ گھر آ کے بتایا کہ بھائی میں تو بس مزار پہ پہنچا ہی تھا، ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا کہ کہاں بھائی ادھر بیری کا درخت ہے، تو
ایک صاحب آئے اور وہ میرے ہاتھ میں یہ پتے جو ہے نا پکڑا گئے. تو انہوں نے پھر جو تھا طریقہ ان کو بوائل کر کے اس کے پانی سے نہائے. تو پھر میری دوست نے کہا کہ اس سے بھی بہت زیادہ ڈفرینس آیا. اور دیکھیں ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بہت پریشان ہوتے ہیں, جب اسپیشلی آپ کے اس طرح پرسنل لائف پہ, آپ کے گھر پہ کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, آپ کو جو جو سورسز اس وقت آپ سمجھ آتی ہیں آپ ان سب کو یوز کرتے ہیں. انہوں نے ایک بہت مشہور ایک خاتون ہے جو کہ مطلب شی از این ایسٹرالوجر اینڈ ایوری تھنگ, کہتی ہے کہ میں نے ان کو بھی کال کیا, انہوں نے میرا حساب وغیرہ لگایا. انہوں نے کہا کہ تم نے ایک سانپ کو دودھ پلایا, یعنی کہ مطلب جس کو تم اتنا کلوز سمجھتی تھی, مطلب شی واز دا ون ہو واز آفٹر یو اینڈ یور فیملی. انہوں نے بھی پھر مطلب کوئی ان کو ایک کوئی پاؤڈر ٹائپ سے کچھ دیا تھا. کہتی ہیں مطلب اس کو بھی پانی میں ملا کے جو ہے نہانا تھا, اور کہتی ہیں اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑا. اینی ویز اب جو ہے کنڈیشن یہ ہے کہ الحمدللہ تھنگز آر مچ 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 بیٹر. لیکن ایک تو چلیں یہ چیز ہو گئی نا کہ مطلب آپ کو پتہ چلا کہ کوئی آپ کا اس طرح گھر توڑنے کی کوشش کر رہا ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے مدد لیتے ہیں. اور جو کوئی اس طرح بتاتا ہے پڑھائی کرو یہ کرو, لیکن آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی بہت ضروری ہے. اگر دیکھیں آپس میں ان کی مطلب وہ کوئی بات اس طرح چھپاتے ہیں, کچھ نہیں کرتے, تو پھر میرے خیال میں جو ہے نا پڑھائی بھی اتنی کارآمد نہیں ہو سکتی کہ مطلب جب تک آپ آپس میں شیئر نہیں کریں کہ بھئی واٹ از رانگ. تو کیونکہ ان کا ماشاءاللہ بانڈ بہت اچھا تھا اور بانڈ بہت اچھا ہے, تو انہوں نے کہا کہ مطلب میں جو ہوں نا, حالانکہ آلموسٹ 3-4 سال بہت ٹینشن میں رہی ہوں, لیکن کیونکہ مجھے ٹرسٹ تھا, ایک تو اللہ تعالیٰ پہ مجھے اپنے آپ پہ ٹرسٹ تھا کہ بھئی آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ, یا مطلب میں نے کبھی ایسی کوئی چیز غلط نہیں کی تو میرے ساتھ نہیں غلط ہو. تو ماشاءاللہ سے اب تھنگز آر مچ بیٹر, اور اب وہ کہتی ہیں کہ مطلب تھنگز آر جسٹ بیک ٹو نارمل الحمدللہ. اچھا جی, یہ تو یہ واقعہ ہو گیا. اب اس سے ایکسٹینڈڈ جو تھوڑے اور انہوں نے مجھے واقعے سنائے جو کہ ایکولی بہت انٹرسٹنگ ہیں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کا جو اسکول تھا ایکسکیوز می, PEC چیس اگین ویری لائک ہیپننگ پلیس. تو وہ کہتی ہیں کہ جہاں ہمارا اسکول تھا اس کے 2 گھر چھوڑ کے جو تھا نا ایک گھر, وہ بالکل خالی پڑا رہتا تھا. اور مطلب یہ تھا کہ کہتی ہیں جب تک مطلب میں اس اسکول کے اندر گئی ہوں تو میں نے اس گھر میں جو ہے نا کسی انسان کو آتے جاتے یا کوئی ایک ہوتے نا زندگی کے آثار نہیں دیکھے. تو وہ کہتی ہیں کہ مطلب ان کا جو اسکول کا ٹیرس تھا, ان کے جو اسکول تھا وہ 2 بلڈنگس میں تھا, 2 گھروں میں اسکول تھا, اور 3rd بلڈنگ واز دیٹ سیمنگلی ہانٹیڈ ہاؤس جو خالی گھر تھا. تو بچے جو ہوتے تھے وہ چھٹی کے وقت ٹیرس پہ ہوتے تھے, اس کے ساتھ والے ٹیرس پہ بھی ایک راستہ سا بنا ہوا تھا, اور اس کے بعد پھر وہ 3rd ٹیرس تھا. تو وہی کہتی تھی کہ اس کے بارے میں خیر مطلب جو باتیں مشہور تھیں اس وقت وہ یہ تھی کہ جی یہاں ایک جن رہتے ہیں جن کی 7 بیٹی ہیں, اور اسی لیے اس گھر میں کوئی نہیں رہ سکتا. تو وہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ اکثر اپنے مطلب بریک ٹائم میں یا گیمز میں اس ٹیرس کے اوپر کھڑے ہوتے تھے تو ہم لوگوں کو باقاعدہ جو ہے نا آوازیں آتی تھی بہت سارے لوگوں کی, جیسے بہت رونق ہے, چہل پہل ہوئی ہے, کوئی تہوار ہو رہا ہے, کوئی دعوت ہو رہی ہے, لیکن ہمیں نظر کوئی نہیں آتا. لیکن آوازیں ایسے آتی تھیں جیسے پتہ نہیں کوئی 50 یا 100 لوگ جو ہے نا ایک گیدرنگ میں جمع ہوئے ہیں. اسی طرح وہ کہتی ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں, ان کا گھر تھا طارق روڈ, اور اس گھر میں پوری مطلب ان کی فیملی رہتی تھی, رشتہ دار وغیرہ رہتے تھے میری دوست کے. تو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جی یہاں بھی جو ہے نا وہ جن ہیں, اور وہ جن جو ہے نا وہ بیسکلی کچن میں رہتے ہیں. وہ کسی کو مطلب کچھ نہیں کہتے, اور اکثر مطلب جو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہوتا تھا کہ مطلب سبزی وغیرہ جو ہے وہ کٹی ہوئی ہوتی تھی, اور دے ایکچولی یوز ٹو ہیلپ. لیکن وہ یہ کہتے مطلب ان کے جو اس گھر کے جو ہیڈ تھے, مطلب جو ان کی کزن کے فادر تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ کچن کو ہمیشہ بہت صاف رکھنا ہے,
اور یہاں جو ہے نا کام کر کے صحیح صفائی کرنی. وہ مطلب اس چیز کا میک شور کرتے تھے کہ وہ جو کچن کا جو ایریا ہے نا وہ بالکل صاف ہے. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ مطلب جب ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی، ان کے کزن کے ابو کی، تو تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ مطلب نیگلیجنس ہو گئی کہ بھائی جتنا پہلے صاف ہوتا تھا اتنا صاف نہیں رکھا گیا، کچھ کاؤنٹر پہ کوئی چیز چھوڑ دی یا اس طرح سے. تو یہ جو بات تھی نا، وہ جو جن رہتے تھے ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور پھر انہوں نے کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی، کچھ طرح واٹ ایور، اینڈ میں ان کو وہ گھر چھوڑ کے جانا پڑا. تو یہ ایک انہوں نے مجھے واقعہ سنایا. پھر انہوں نے کہا کہ ناظم آباد میں بھی ان کی ایک فیملی تھی، ان کا گھر تھا. انہوں نے کہا کہ ناظم آباد میں جو گھر تھا نا اس کے پیچھے ایک تھا صحن، اس میں ایک جھولا لگا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ جب بھی ہم لوگ وہاں جھولا جھولتے تھے تو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ مطلب بلیک سی جو چیزیں ہیں نا ہمارے آمنے سامنے سے گزر رہی ہیں. مطلب انہیں وہ کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن شی کوڈ فیل کہ کوئی بلیک سے جو سائے ہیں نا وہ وہاں سے گزر رہے ہیں. اچھا جی، یہ تھا آج کا میرا ایپیسوڈ. آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ. اور اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں اور اب مجھے کافی لوگ جو ہیں اپنی سٹوریز بھی شیئر کر رہے ہیں انسٹاگرام پہ یا اس طرح سے، اس کے لیے ویری بگ تھینک یو. تو اپنا بہت خیال رکھیں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. اینڈ ہیو اے ویری نائس افطاری ٹوڈے. اللہ حافظ.